نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اسلام سے پہلے نکاح کے حوالے سے بہت ہی بے ضابطگی پائی جاتی۔ مثلا ایک آدمی اپنے نکاح میں 10 عورتوں کو رکھے ہوئے ہے، کوئی 15 عورتوں کو رکھے ہوئے ہے، اور حقوق ان میں سے ایک آدھ کے ہی ادا کر رہا ہے، باقیوں کو پوچھ نہیں رہا۔ اسی طرح 2 بہنوں کو نکاح میں رکھا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح اپنے باپ کی منصوحہ کو، یعنی والد نے 2 شادی کی، ایک سے یہ پیدا ہوا، دوسری سے باپ کے انتقال کے بعد نکاح کر لیا، کوئی ان میں عیب کی بات نہیں تھی۔ پھر اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بیوی کو اپنا مال سمجھتے، جیسے اس کے مال پر ملکیت ایسے اس کی بیوی پر ملکیت، دل چاہتا اس سے نکاح کرتے، دل چاہتا نکاح نہ کرتے، نہ آگے کرنے دیتے۔ پھر اسی طرح اگر عورت کو 100 طلاق بھی دے دی، 100 طلاق دینے کے بعد بھی کہتے کہ نہیں تم میرے نکاح میں، یعنی عورت کی گلو خلاصی نہیں ہوتی تھی، وہ اگر الگ ہونا چاہے تو نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، یہ تو اسلام نے انسانیت سکھا دی، ورنہ یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص جو ہے اپنی ہی بیوی سے کہتا تھا کہ فلاں شخص کے پاس چلی جاؤ، اور وہ بہادر ٹائپ کا آدمی ہوتا یا جو بھی، کہتا کہ اس کے ساتھ وقت گزار، اور جب عمل سے ہو جاتی تو پھر اس کے پاس نہ جاتا، کہتا اس سے جو اولاد ہوگی وہ بچہ بہادر ہوگا تو وہ میری نسل ہوگی۔ ایک عورت 10 لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرتی، بچہ پیدا ہونے کے بعد ان 10 کو بلاتی اور بلا کر کے کہتی کہ یہ آپ کا بچہ ہے، وہ منع نہ کر سکتے۔ ایک عورت کئی سارے لوگوں سے تعلق قائم کرتی، ان سے ازدواجی نفع حاصل کرتی، اور بعد میں اولاد ہوتی تو قیافہ شناس کو بلاتی اور بلا کر کے کہتی کہ بھی بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے، وہ کہتی کہ یہ بچہ فلاں، وہ کہتا یہ فلاں کا بچہ ہے، بھئی یہ آپ کا بچہ ہے۔ ایک شخص دوسرے سے کہتا میری بہن بیٹی کو تم اپنے پاس رکھو، تمہاری بہن بیٹی کو میں اپنے پاس رکھوں گا، ٹھیک، یہ نکاح ہو گئے۔ ایک شخص کہیں گیا ہے سفر پر، تو وہاں کسی عورت سے بات کر لی کہ میں یہاں 10 دن 15 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے 4 مہینے رہوں گا، اس دوران آپ میرے پاس رہو گی، میرے سامان کی دیکھ بھال بھی کرو گی، اور میں ازدواجی نفع بھی آپ سے حاصل کروں گا، اتنے پیسے دوں گا۔ اس کو نکاح موقت کہتے تھے۔ اس کے لیے نہ کوئی نکاح، نہ کوئی طلاق، نہ ایک دوسرے کا وارث۔ تو شریعت مطہرہ نے ایک ضابطہ دیا، قانون دیا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخت وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی، پوری ایک لسٹ بتائی کہ کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، کن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، کہاں نکاح کریں گے تو ٹھیک ہوگا، کہاں نکاح کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا، نکاح کے لیے کیا چیزیں لازمی ہیں۔ اگر مرد عورت ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور وہ کہے میں نے تجھ سے نکاح کر لیا، وہ کہے میں نے قبول کر لیا، شریعت مطالعہ کہتے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، گواہوں کا ہونا ضروری ہے، گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔
ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے. تو شریعت مطہرہ نے پھر یہ نہیں کہ اگر نکاح ہو گیا تو اب زندگی بھر کے لیے اگر آپس میں ہم آہنگی نہیں ہو رہی، وہ عورت وہاں مطمئن نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، تو اب یہ نہیں کہ الگ نہیں ہو سکتے. تو شریعت مطہرہ نے الگ ہونے کی ترتیب بتائی کہ الگ ہونے کا راستہ کیا ہے. یہ نہیں کہ ساری زندگی عورت جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پستی رہے اور کوئی اس سے خلاصی نہیں. تو دین نے بتایا کہ اس کا طریقہ کیا ہے. اس کے لیے شریعت مطہرہ نے طلاق کی صورت رکھی، خلا کی صورت رکھی کہ اس صورت میں شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے الگ ہو جائیں گے. تو ہم دین اسلام کے شکر گزار ہیں کہ دین اسلام نے ہمیں ایسا دین اللہ نے ہمیں دیے ہے جس نے عورت کو عزت دی، عورت کی عزت کو چار چاند لگا دی، عورت کو حقوق دیے. ورنہ عورت کا حق کوئی نہیں مانتا تھا، عورت کو وراثت میں حصہ نہیں تھا، عورت کے کوئی حقوق نہیں تھے. اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو ہمارا دین یہ کہتے ہیں کہ اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. دور جاہلیت میں اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو ایک الگ کمرہ بنا دیا جاتا جس میں نہ کوئی دروازہ ہوتا نہ کوئی کھڑکی ہوتی، ایک روشن دان ہوتا. اس میں اس کمرے میں اس کو بند کر دیا جاتا، اس روشن دان سے روٹی دے دی جاتی. 1 سال تک وہ وہیں رہتی، باہر نہ نکل سکتی. قسمت سے زندہ نکل آئی تو نکل آئی، نہیں تو وہیں مر جاتی. نہ نہانا نہ دھونا نہ منہ ہاتھ کچھ نہیں. 1 سال تک. 1 سال کے بعد دیوار توڑتے، اس کو نکالتے، زندہ نکل آئی تو پھر اس کو گدھے پر بٹھاتے. گدھے پر بٹھا کر اس کے سر پر اونٹ کی وہ جو گوبر ہوتا ہے وہ اس کے سر کے اوپر ٹوکرے پہ رکھ دے دیتے اور وہ ایک ایک پھینکتی رہتی. بچے پیچھے تالی پیٹتے. جہاں وہ ختم ہوتی تو سمجھو اس کی عدت پوری ہوتی. یہ اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں. یہودی مذہب تو عورت کو عورت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. حتیٰ کہ عورت اگر مرد کا انتقال ہو جاتا تو عورت کو زندہ مرد کے ساتھ دفن کر دیا جاتا، کہہ دیا جاتا کہ اس کو الگ سے رہنے کا کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے. لیکن قرآن یہ کہتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کے لباس ہو. وہ تمہاری عزت آبرو ہے تم اس کے عزت آبرو ہو. وہ تمہاری محافظ ہے تم اس کے محافظ ہو. اس کی وجہ سے تمہیں عزت ہے، تمہاری وجہ سے اس کو عزت ہے. جیسے تمہارے اس کے اوپر حقوق ہیں ایسے اس کے تمہارے اوپر حقوق ہیں. یہ اسلام نے بتایا. آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کافر لوگ عورت کو جھانسا دے رہے ہیں اس بات کا کہ اسلام نے تو تمہیں قید کر دیے ہے، ہم تو تمہیں آزادی دلانے ہیں. بھئی کیا آزادی ہے؟ آزادی یہ ہے کہ مرد کی طرح جیسے مرد صبح سے لے کر شام تک باہر دھکے کھا رہے ہیں، پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، اسی طرح تم صبح سے لے کر رات تک باہر کماؤ گی، غیروں کے ساتھ بات کرو گی. جو کام ہوٹلوں میں لڑکے کرتے ہیں وہ تم کرو گی، اور پھر گھر میں آؤ گی اور گھر کے ساتھ رہو گی. نہیں، یہ غیر یہ چاہتے ہیں. اسلام نے مرد عورت کو زندگی گزارنے کے لیے بتایا کہ
مرد کے حدود یہ ہیں، عورت کے حدود یہ ہیں۔ مرد کی ذمہ داری گھر کی چار دیواری سے باہر کی ہے، باہر سے کما کے لانا مرد کی ذمہ داری، گھر کو اندر میں دیکھنا عورت کی ذمہ داری، بچوں کی نگہبانی، ان کی تربیت یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اسلام نے عورت کو ایک عزت دی ہے، مقام دیے ہے۔ عورت کو چار نسبتیں حاصل ہیں، یا تو یہ بیٹی ہے، اگر یہ بیٹی ہے تو اس کی کفالت باپ کے ذمے ہے، یا یہ بہن ہے، اگر بہن ہے تو اس کی کفالت بھائی کے ذمے ہے، یا یہ بیوی ہے، اگر بیوی ہے تو اس کی کفالت شوہر کے ذمے ہے، یا والدہ ہے، اگر والدہ ہے تو اس کی کفالت بیٹے کے ذمے ہے۔ باپ کو کہا کہ یہ تیرے لیے رحمت کا دروازہ اللہ نے کھول دیا، اگر تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ یوں ہوگا۔ بھائی سے کہا کہ اگر تو نے اس کا خیال رکھا کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ ہوگا۔ شوہر سے یہ کہا کہ اللہ نے اس کے تیرے اوپر حقوق رکھے ہیں، وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، شوہر کو کہا۔ اور پھر اسی طرح اللہ نے باپ کی بیٹے کی ذمہ داری لگائی کہ یہ تیری جنت ہے، ماں تیری جنت ہے۔ تو گویا عورت جب سے دنیا میں آئی ہے ایک دن کے لیے بھی اللہ نے اس کو اس کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اس کو کسی نہ کسی کے حوالے کیا کہ بھی آپ نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اور آج کافر یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کو ایک ماڈل بنا کر کے لوگوں کی ہوش کا نشانہ بنایا جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہماری عزت آبرو کی حفاظت ہو۔ انشاءاللہ باقی باتیں کل اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ ہمارے اس نماز کو زندگی بھر کی پہلی تمام نمازوں کو دیگر تمام عمل صالحات اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی نیکی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں آپ کی طرف سے بے شمار انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اے اللہ میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ ہم سب کے والدین، اہل خانہ، پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ مرد عورتیں بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، دعا کے لیے فرمایا یا نہ کہہ سکے، اے اللہ دعا کے لیے لکھا یا نہ لکھ سکے، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمان کی امداد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔